میرے آقا علیہ السلام منبر سے جلوہ فروزیں میرے نبی نے فرمایا ہے مال اللہ کے راستے کے خلاف کرنے والے سارے سراپا بھگت گئے عثمان غنی اللہ نے آقا پہلا 100 اٹھا کیا پھر دوسری مرتبہ جناب والا 200 اٹھا کیا پھر تیسری مرتبہ 300 اٹھا کیا ہے ایک ہے کہ اللہ کے 1000 گھوڑے کا بھی ذکر پاک کر کیتا ہے بہرحال عثمان غنی نے عرض کی آقا میں پھر بھی یاد رہا میں پھر بھی یاد رہا میں پھر بھی یاد رہا 300 دے کے پھر بھی یاد رہے عثمان غنی کر گئے جناب والا پھر بھی شکریہ دی لے کے جناب والا بچائی کو دھان کی رکھنا جو کچھ بھی اس میرے کو چلتا ہے سیدھا کے مطابق لے کے آدھے خدمت ہو گئے عرض کی دیا کر ہویا بھی میں اللہ کی راستے مجاہدین کی خدمت واسطے دے رہا ہوں میرے نبی منبر سے جواب فروغ میرے محبوب نے ہوگا ایمان لے آئے اونا شکریہ جو کچھ بھی ہے میرے نبی لے کے کدی اس طریقے لے آ رہے ہیں کدی اس طریقے لے آ رہے ہیں کدی ادھر اچھال دے کدی ادھر اچھال دے نارے نبی نے اکھاں میں پورے آنسو نے نارے نبی عثمان پر میں پھیلائے میرے نبی نے فرمایا دنیا والے آج تو بعد میرے عثمان پر پورا عمل نصیب درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جل شانہ رب العالمین کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ جن نے سانو اپنے منن والے کو پیدا فرمائے اور مالک کا شکر ہے کہ جس نے اپنے محبوب کی انسان غلامی نصیب فرمائی یہ شرف حاصل ہے سرکار کے غلامان عزیزان گرامی ذوالحجہ کا مہینہ شریف ہے آج 19 ذوالحجہ ہے اور کل جو گزریا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک دوسرے اس بات فرمانے قرآن کریم فرقان حمید اکثر برکت واسطے آیت مبارکہ سمجھنے دے اور ایسے نسبت نال قرآن کریم اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یواجہون اللہ یکاللہ فوق ایدیہم ایسے تھے آیت مبارکہ شروع کیے ان الذین یواجہون انما یواجہون اللہ یکاللہ فوق ایدیہم میرے آقا میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان عصمت خالق کائنات نے بلند فرمائی اور فرمایا کہ میرے حبیب احسان نے تواڈے صدر بھی بلند فرمایا ہے تواڈی شان بھی بلند فرمائی ہے تو سامنے حضرات پیار کرنے والے واسطے یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ جنہاں نوں پیار ہوئے جتنا بھی پیار ہوئے محبوب نال پیار ہے کہ محبوب انہاں آدامہ نے بھی پیار ہے انہاں نال میرے محبوب نوں پیار ہے جتنے محبوب کے قدم لگے نے انہاں قدمہ والی جگہ بھی ایسی چکڑیاں جتنے محبوب دیاں گلیاں جو گزر ہو جیسے انہاں گلیاں بھی یعنی انہاں گلیاں کا بھی ایسی وہ احترام کرنے اور پیار کرنے ہے اور پھر انہاں گلیاں میں پھرن والے پاہمیں جانور ہی ہون پاہمیں درندے ہون پرندے ہون جنہاں میں کیا کہ محبوب دا کو احترام ہوتا ہے اس سے واسطے بیت واسی کیا کیسی کے سکے تیبا مجھے سب کہتے پکارے بیتم یہی رکھو میری پہچان مدینے والے یعنی ساگندے نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بڑی
بات زیادہ ایک ساتھ ہاں تو اعلیٰ حضرت فرماتے کچھ سے دار سے ہے ساتھ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے ڈورا دور کا. تو یہ مدینے شریف کے انہاں گلیاں دے کتے کی شان کو بیان کر دیا ہے کہ یہ محبوب کے گھر کا سادہ ہے کہ مولانا جامی کو بھی پوچھ کے دیکھ لو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں کو بھی پوچھ کے دیکھ لو کہ پیر جماعت شاہ محمد شریف کوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محدث اعظم پاکستان انہاں کو بھی پوچھ کے دیکھ لو کہ مدینے شریف کی بازار کی شان کی گلیاں دی شان کی جتھے محبوب کے قدم لگے نے جنہاں گلیاں کے بازاراں میں محبوب کے قدم لگے نے انہاں گلیاں کے بازاراں کا مقام کتنا ہے. دوبارہ حالت گرامی کون عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے شہادت بیان کرنی ہے اور ایک دو ہزار سماعت فرما دو اور اس کے بعد انشاءاللہ شہادت شروع کرنی ہے. کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول بھی ہیں اور جن کے نکاح انہوں نے نکاح کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کی 2 سال ہوا یہ مقام حاصل ہے. میرے نبی نے فرمایا عثمان تمہیں فقیرت حاصل ہے یہ تو پہلا یہ مقام کسے نہیں لگیا میرا مقام عثمان پھر لگی ہے یہ تو امام الانبیاء دے گھر گور نبیوں کے سردار دے گھر تو اس سے واضح جائے حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو سارا نور کا وہ مبارک کو مسلم جوڑا یعنی یہ مبارک کی یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت ہے. کون عثمان جڑے دوال مصطفیٰ ہے انہوں نے شرف حاصل ہے میرے آقا علیہ السلام اور جنہاں نے ہاتھ میں میرے نبی نے اپنایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہاتھ میں میرے نبی نے فرمایا دست خدا ہے حبیب خدا جو یا خدا کا آپ بنا ہے آپ کا آپ وہ نشان ہے یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان یہ جو میرا دست مبارک ہے یہ تیرا ہاتھ ہے اور تیرا ہاتھ جو ہے وہ میرا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ خدا ہے یا بندہ ہے وہ کا ایک ہی سویا تو سمان دے اپنو اپنا اپن ہے تیرا ہاتھ ہے یہ اس میرے معاملہ ہے یہ چھے ایگری کا واقعہ ہے چھے ایگری دی اندر میرے آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے ہاں مدینے شریف تشریف فرماؤ ہے کوئی سالہ گزر گئے نہیں اللہ نے کہا کہ آخری دیر کا پروگرام بنا جائے کہ اللہ نے کہا گیا بھی سالہ گزر گئے نہیں یہ جوڑے ہوئے اللہ نے کہا کہ آخری دن کی جائے طواف کعبہ کر کے آئے جائے عمرت عیادہ کر لیا میرے آقا علیہ السلام نے پروگرام بنایا مختصر کرنا میرے آقا علیہ السلام نے پروگرام بنایا 1400 تو زیادہ تعداد اندر حدیث مبارکہ کے اندر حضرت پاک کرتے ہیں کہ 1400 تو زیادہ صحابہ کرام تیار ہو گئے آج جیسا اپنے پیر و مرشد کے نال عمرے واسطے جانے آج کے دور کے اندر وہ مرید بڑا خوش ہوتا ہے کہ جتنا پیر ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میں بڑا نصیبہ والا وقت ہے اپنے پیر و مرشد کے نال نالے
عثمان غنی فرماتے ہیں مولا تو دین کو قبول فرما رہا ہے اپنی بارگاہ کے اندر دین واسطے اسلام کے واسطے مولا قبول فرما رہا ہے مکے شریف حاضری کی کتاب مدینے شریف کی طرح رسول کے جان عثمان غنی عرض کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا میں عثمان ہارونی کو لے کے آیا قبول فرما لو عثمان ہارونی کو لے کے آیا قبول فرما لو بھی عرض کرتا ہوئے مرید نال ہوئے بختہ والے در رسول کی جو آواز ہوتی ہے ایسا معینوں کی چیزی ہے کہ میری کو قبول فرما پھر ہونا دی کیا شان ہے یہ میرے محبوب کے نال ہے وہ صحابہ عظمت والے شان والے مقام والے جڑے ہر ویلے میرے محبوب کے نال رہن والے جڑے میرے محبوب کے سجے بہن والے کھبے بہن والے جڑے پیچھے بہن والے جڑے اگے بہن والے جڑے روزانہ میرے نبی کی عزت کرنے والے کتنا مقام ہے کتنی شان ہے انہاں غلاماں دی وہ غلام کتنے وقتاں والے نے جڑے اپنے پیر و مرشد نال صبر کر رہے ہیں نالے اپنے پیر و مرشد نال صبر کر رہے ہیں نالے نمازاں پڑھ رہے ہیں نالے فرمان سن رہے ہیں نالے ناجلا کے زیارتاں کر رہے ہیں انہیں وقتاں والے نے جدوں میرے نبی نے کان فرمایا بھائی عمرے کا ارادہ کر لیا دیر کر دے میں اللہ سے کر دی حاضری دینی ہے اتنے سال ہو گئے ہیں اللہ سے کر گیا آیا کیوں نہ ہوئے اللہ سے کر حاضری دے رہی صحابہ اکرام تیار ہو گئے ہیں 1400 تو زیادہ صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی ہے اور کر دیا مختصار حدیبیہ کے مقام تے میرے آقا تشریف فرما ہوئے ہیں حدیبیہ کے مقام کی زیارت بھی کی ہے حدیبیہ کے مقام تے میرے نبی تشریف فرما ہوئے ہیں اس کو پہلا مکے والے حالات کا پتہ لگ گیا ہے کہ نبی اپنا قافلہ لے کے اپنے صحابہ لے کے مرید انہوں نے لے کے جناب والا مکے شریف آ رہے ہیں اور عمرے کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں انہوں نے پروگرام بنا دیا کہ اسی نبی نو مکے کا گھر نہیں ہو دینا انہوں نے یہ پروگرام بنا دیا کہ نبی نو ایسا مکے کا گھر نہیں ہو دینا اس واسطے انہوں نے لوگ لیا میرے نبی نے راستے کی تبدیلی کر رہی حدیبیہ کے مقام دے آ کے رک گئے نے پڑو کر لیا ہے کھڑاؤ کر لیا ہے خیمے لگا رہے ہیں فرمایا رک جاؤ جنہ کے کوئی معاملہ طے نہ ہو گئے انہوں کے نالے ایسی جنگ کا ارادہ سے لے کے نہیں آئے ایسی کہ اللہ دے کر دی حاضری دین واسطے آئے ایسی تیرا بلے گا دی حاضری دین واسطے آئے اس واسطے ساڑھا دے پروگرام کے مشنے میں عمرہ کر کے جائیں اور جب کافی سارے حالات خراب ہوئے ہیں میرے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عثمان یہ آقا حکم ہوئے اس کو پہلا میرا آقا علیہ السلام نے ابو بکر کا مشورہ کیتا ہے عمر فاروق نے بھی مشاورت کی تھی دیگر کافر صحابہ کے نام میرے نبی نے مشاورت کی تھی صدیق اکبر عرض کی تھی آقا تجھے سارے معاملات کو جان دے ہو حضرت عمر فاروق بھی عرض کی تھی آقا تجھے سارے معاملات کو جان دے ہو میرے نبی نے فرمایا چلو صدیق اکبر تجھے نہیں عمر فاروق تجھے نہیں کہ چلو عثمان غنی کے واسطے مشاورت طے ہو گیا کہ عثمان غنی کی بلاد بھی نہیں اور عثمان غنی کے جناب والا باپ بھی نہیں جناب انہوں نے میرا غصہ بھی کوئی نہیں جنہ صدیق اکبر دے جنہ عمر فاروق دے اس واسطے آقا عثمان غنی نو مکے شریف بھیجا جائے اور سب تو پہلا سفیر میرے نبی نے مکے وچ عثمان غنی نو بھیجا ہے اجے سفیر ملک دے اندر بھیجا جائے نا اور سب کو پہلا جو سفیر میرے نبی نے مکے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی کا سب کو پہلا جو سفیر قتل کیتا ہے نا وہ ایران کے بادشاہ نے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا سی کہ ایران کے ٹکڑے ہو تو عزیزان گرامی سارے میں میرے آقا علیہ السلام
تے فرمایا عثمان جی آقا حکم ہوئے، فرمایا عثمان تیاری کرو مکے شریف سفیر بن کے جانا ہے، اس کو پہلا کافی سارے جناب والا معاملہ طے ہو چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کو بلا کے عثمان غنی کی دیا کا ماں باپ میرے قربان سویا تیرے حکم دی تکمیل ہوئے گی، میں مکے شریف جاواں گا سویا، میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں سویا، تیرے نام دے جان کی جاوے سویا، ہر شہر تیرے قدماں دے قربان، یہ کر یار دے نام دا ملے مینا۔ یہ تو بڑی گل ہے نا، عثمان غنی کر لیا آقا تیرے قدماں دے جان قربان ہوئے، آقا میں جاواں گا، میں آقا تواڈے قدماں دے نثار ہوواں گا، تسی فکر نہ کرو، آقا میں سفیر بن کے جانا وا، حالات دا تے سارا پتا سی، وہ بھی تلواراں بیان جو کٹ کے کھلوتے ہوئے نے، پر میرے نبی دے غلام تے صرف اترے کا ارادہ نیت لے کے آئے نے، احرام بنے ہوئے، انہاں دا کوئی پروگرام ہی کوئی مگر وہ تیار ہو گئے کہ ایسا نبی عمرہ کرن نہیں دینا، مکے وچ داخل ہون نہیں دینا، اس واسطے میرے نبی نے عمرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی فرمایا عثمان حالات دا بھی تانوں پتا ہے، عرض کی آقا دے کر یار دے نام دا ملے میرا، ٹوپی پا لئیے تھلے سٹیے آج کر یار دے نام دی ملے سولی، ٹوٹا لے لئیے پشار دیے نام۔ آقا میں جاواں گا تواڈے قدماں تو قربان ہوواں گا، آقا تساں اجازت دے دتی ہے، میرے نبی نے اجازت دیتی ہے، عثمان نے نبی دے قدم بوسی کیتی ہے، میرے نبی کو اجازت لے کہ جو مکے شریف وچ داخل ہوئے حدیبیہ دے مقام کو مکے شریف کا 20 کلومیٹر دا سفر 20 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اتنا دور دا سفر ہے، عثمان نے نبی دے سفیر بن کے مکے شریف وچ داخل ہوئے نے، مکے دیاں قریشیاں نے عثمان نو روک لیا ہے، فرمایا عثمان تیرا کیویں آنا ہویا ہے، فرمایا میں اپنے نبی محبوب دا سفیر بن کے آیا ہوں، میرے پیغام میں کہ اسی جنگ دا ارادہ لے کے نہیں آئے، اساں سارے احرام بنے ہوئے نے، قربانی واسطے اونٹ بھی لے کے آئے ہاں، اس واسطے ایسی جنگ کرنے واسطے نہیں آئے، اللہ دے گھر دا طواف کرنے واسطے آئے ہاں، یہ عمرے دا ارادہ کیتا ہے، اس واسطے اسی عمرہ کر کے واپس چلے جاواں گے، ساڈا اور کوئی پروگرام نہیں، ساڈا اور کوئی بھی پروگرام نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو
دا ہاتھ میں جدو نبی نے آخیا یہ عثمان والا ہاتھ یہ میرا ہاتھ رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم سونے تیرے ہاتھ دے بیعت پہ کر دے کہ سونے تیرے ہاتھ دے بیعت نہیں پہ کر دے میرے ہاتھ دے بیعت پہ کر دے اے تیرے ہاتھ دے بیعت نہیں کر رہے اے میرے ہاتھ دے بیعت کر رہے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا آج ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ دلابا دا ید اللہ فوق ایدیہم سونے تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے ہن کہنا کی بنتا ہے غور کرا لے تیرا ہاتھ عثمان دا وہ ہاتھ نبی دا جڑا نبی دا خدا دا خدا دا نبی دا عثمان دا ہاتھ وہ ایڈے سونے ہاتھاں دے نال قرآن جمع ہویا ہوئے کیویں فرق رہ سکدا ہے ایڈے سونے ہاتھاں دی جس رات جڑے ہاتھ نوں نبی اپنا ہاتھ آکھے جس معبود دے ہاتھ نوں اپنا ہاتھ آکھے ایڈے سونے ہاتھاں دے نال قرآن جمع ہوئے کیویں نبی نو ماتا دے کاٹا ہو سکدے نہ اینو بکری کھا سکدی ہے نہ اینو گاں کھا سکدی ہے اس قرآن میں نہ ماتا ہو سکدا نہ کاٹا ہو سکدا ہم تو لے کے پرداس تک ہاتھ سجدے یہ دے کوئی فرق نہیں گرانی عبادت رات کہہ دے نہیں چاہیے سبحان اللہ سبحان کٹا دیتے گئے نہ کوئی خیال کرو ایڈے سونے ہاتھاں دے نال قرآن جمع ہوئے عقیدہ میں گرامی مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا میرے عثمان کا ہاتھ ہے اس واسطے اور نالے گل دے عبادت رات کہہ دے دسو جی نبی ہوئی لوگوں کا تے نبی بیعت کیوں رہندا میں آنا جگاؤ دے کر نبی نوں پتہ سی میرا عثمان زندہ ہے نالے مولیاں دے نال دے کبھی بیعت نہیں جاندی مولیاں دے نال کبھی بیعت نہیں ہوندی بندے بندے دی کوئی بیعت نہیں ہوندی بیعت ہمیشہ زندہ بندے دی عقیدہ گرامی کو مثال کرنا میرے عثمان غنی یہ بھی مقام حاصل ہے کہ نبی نے سبیل بنا کے بیت اللہ شریف پہ دیے اور پھر مکے شریف کے درو دیوار کی عثمان غنی کے سامنے آؤں تو عثمان غنی کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ میں نگاہ اٹھا کے بھی اللہ کے گلوال دیکھ رہا ہوں اس واسطے عثمان فرماتے ہیں نہیں میں نبی کا سبیل بن کے آیا ہوں اور وہ تو کر دو میں کافر بن میں نہیں دیکھا گا جدوں تک میرا پیر و مرشد نہ مل یعنی انہیں عقیدت محبت والے نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جڑا بندہ کعبے دے سویٹ وچ گیا ہوئے دل تے کاری اندر یار چکر لا لو کعبے دے دیوار نہ ہوے تے بندہ یار دل کردا یار اجلے اس مطلب کوئی چوم لواں پر اینا عشق پکا ہے کہ آکھیا نہیں پیر دے ہوندے ہیں ایسا کبھی کلیا جواب بھی نہیں ولی دانی گرامی یہ بھی فوقیت حاصل ہے سبھی بڑھتی اور پھر نبی کو ان مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت والی دیکھی گئی ہے جنت والا ثابت کر دیا میرے نبی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ جنت حاصل کرواتے
جہاد واسطے فنڈ جمع کرنے واسطے میرے نبی نے تبلیغ بھی کی تھی، میرے باپو نے نصیحت بھی فرمائی اور نال تقریر فرما کے جہاد موضوع کے فضائل سنا کے میرے نبی نے فرمایا اے کہ اللہ کے راستے خیرات کرنے والے میں متصل کر رہا ہوں جناب والا میرے بھوک کا کرتا مال ہے کہ حاضر محمد ہو گئے ہیں، صدیق اکبر کہتا سارا مال ہے کہ حاضر محمد ہو گئے ہیں، کچھ زیادہ لوگوں نے جو ساری رات محنت کرتے رہے سیاپیوں نے جڑے انسانی دے باغ ساری رات پانی دیتے رہے سویر کلو کھجورا کا مل گیا وہ بھی لے کے ہم بھی بار گئے حاضر محمد ہو گئے ہیں، حضرت کی آقا میں ساری رات میں کی پانی دیتا ہے فلانے انصاری دے باغ تے سونے جوتے حلال وچوں 1 کلو کھجورا ملیاں نے مجاہدین نے جہاد دے فٹ وچ میں حصہ پہ پڑھنا میرا نبی بڑا خوش ہوتا ہے پیا عزیزان گرامی مسلمانوں کو مسار کرنا مائنا ٹائم نہیں میرے آقا علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی آ گئی ہے عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کی تھی آقا میں 1000 یا اٹھ ڈالو یا گھوڑے ڈالو موبائل سالو سامان ندی آیا اللہ کے راستے مجاہدین کی خدمت واسطے اتنا سخی ہوئے گا 1000 ندیا موبائل سالو سامان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت ہے کہ کیسا لیے بڑی کو بڑی ہوئی ہے سیابہ سارے ناوے والا مکہ شریف اور ناوے مدینہ شریف کے سارے لوگ صدیق اکبر کی بات کرے کہا ہے حکومت ہو گئی امیر المومنین کوئی حل بیٹھو مشکل بن گئی ہے کوئی حل میں تو بڑا کہہ پیا ہے ٹوکے راشن کی بڑی کمی ہے راشن کی بڑی کمی ہے کوئی حل کرو راشن کی بڑی کمی ہے سیدنا صدیق اکبر فرمانے کے فکر نہ کرو کہ شام تک مسئلے کا حل ہو جائے گا مشکل کا حل ہو جائے گا مشکل کا حل ہو جائے گا تم پریشان نہ ہو اس مسئلے کا حل ہو جائے گا راشن کا بندوبست یہ مطلب ہے کہ راشن کا انتظام ہو جائے گا تسی فکر نہ کرو شام پہ گئی کہ عثمان غنی دے لدے ہوئے اونٹ 1000 روپے سارے سامان ان کے سامنے جو راشن لے کے آ گئے ادھر جناب والا مکے مدینے کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں عثمان غنی دے کول آ گئے آ گیا نکالے عثمان سانو مار دے دے
یہ نہ وڈیا سگی ثابت کروا ثابت کا ذکر کدی وقت نہ موجود عزیزان گرامی ادھر جناب والا جیسا نصرت اللہ تبوک ہے موقع تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ فروزے میرے نبی نے فرمایا ہے ہمارے اللہ کے راستے کے خلاف کرنے والے سارے صراط بھگت گئے عثمان غنی اللہ نے آقا پہلا 100 فاتحہ پھر دوسری مرتبہ جناب والا 200 فاتحہ پھر تیسری مرتبہ 300 فاتحہ ہے ایک ہے کہ اللہ کے ہزار گھوڑے کا بھی ذکر پاک کر کیتا ہے بہرحال عثمان غنی نے کہہ دیا کہا میں پھر بھی یاد رہا میں پھر بھی یاد رہا میں پھر بھی یاد رہا دن سو دے کے پھر بھی یاد رہے عثمان غنی ڈر گئے جناب والا پھر بھی شکریہ دی لے کے جناب والا بچائی کو دھاتی رکھنا جو کچھ بھی اس میرے کو چلتا ہے سیدھا کے مطابق لے کے آدھے خدمت ہو گئی عرض کی دیا کر ہویا بھی میں اللہ کی راستے مجاہدین کی خدمت واسطے دے رہا ہوں میرے نبی نعمت جواب فرمائے میرے محبوب نے ہوگا ایمان لے آئے اونا شکریہ جو کچھ بھی ہے میرے نبی لے کے کدی اس طریقے لے آ رہے ہیں کدی اس طریقے لے آ رہے ہیں کدی ادھر اچھال دے کدی ادھر اچھال دے نارے نبی کی اکھاں میں کوئی آنسو نہیں نارے نبی عثمان والے پھر آئے میرے نبی نے فرمایا دنیا والے آج تو بعد میرے عثمان کوئی برا عمل نشا نہیں کرائے میرے عثمان کے نزدیک برا عمل آ بھی نہیں سکتا میرے عثمان مطلب میرے عثمان کو کوئی برا پھر ہو ہی نہیں سکتا میرا عثمان آج بھی پاک ہے کل بھی پاک حیادار نہ حیادار میرے نبی نے فرمایا میرے عثمان کے قریب برائی آ ہی نہیں سکتی نہ میرا عثمان برائی کے نیڑے جا سکتے ہیں وہ حیادار نہ عثمان جس واسطے میرا نبی نے پاکیزگیت سے گواہیاں دے آج بھی بات زبان آتے جی عثمان کی نیت ٹھیک کوئی نہیں عثمان کی شان اندر بدزبانی کرے یا بدتمیزی کرے تے یہ اپنے عمل نے مگر میرے نبی نے فرمایا سنو دنیا والو جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوے گا جنت میں میرا رفیق میرا عثمان غنی ہوے گا جنت میں میرا ساتھی میرا عثمان ہوے گا تو عزیزان گرامی ایک دن پھر میرے نبی نے جناب والا جنتی عثمان غنی کو بشارت دی تھی دوسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا ہے جا کوئی جنت کے مہجر کی واسطے وسیع کرنا چاہنے والے نبی شریف کو ہے جا کوئی مہجر کی جگہ خرید کے لے کے دے عثمان غنی نے مہجر کی جگہ خرید کے نبی نے نام کے تیسری کہا دی تھی فرمایا لو میرے عثمان کی دیا کا لو آقا میں رشتے بڑے نام کے جا دی تھی ہے ادھر جبریل چڑھتی محل دی تیسری لے کے ادھر جگہ سونے عثمان چڑھتی محل دی تیسری مدینہ شریف کے اندر جدو ہجرت فرما کے سرکار تشریف فرما ہوئے نہیں مدینہ شریف میں کوئی کنواں سی جدا پانی میٹھا ہے باقی کھارا پانی ہے اودا ناگار رومان یہودی کی ملکیت ہے ایک بچے یہودن جناب والا سرکار دی بارگاہ میں باہر ایک مت ہوئی اکھاں میں جو ہے سونے میرے نبی نے فرمایا بیٹی بیونی کیوں ادھر کی دیا کر روا کیوں نہ یہ اپنے بغانیاں دا دکھ سننے والے آقا یتیمہ دی جناب والا کھانا کھائی کرنے والے سونا میرا بھی یتیم میرا باپ بہت ہو گیا ہے آقا میں پانی بھرنے واسطے گئی ہوں میرے کو پیسے کوئی نہیں یہودی کی مرضی ہے پیسے لینا
تواڈی ملکیت ہوئے گا۔ مسلمانوں عثمان غنی نے پیسے دے دیتے، جو پیسے دے دیتے 35,000 درہم دے دیتے یا 40,000 درہم دے دیتے، جننے بھی دیتے نے ایک دن واسطے عثمان غنی دے واسطے جدا عثمان غنی دی واری ہوندی سی ادھر مغرب کے آنا تے پانی بھر کے لے جانا، تے جدوں انہی دی واری ہونی کسے نے ہونا ہی کوئی نہ کوئی نہ تے آپ ہی آندا ہے عثمان تسی اے بھی میرے کولوں خرید لو ایک دن دا۔ آپ نے فرمایا میں خرید لینا وا سارا کنواں خریدیا تے معبود دے نام تے کی دیا کر میں حاضر میرے رومال کروا چھڑیا، میرے نبی راضی ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا عثمان لاؤ تساں اللہ دی مخلوق دی خدمت واسطے پانی ادا کیتا ہے، رب نے تانوں جہنم تو بشارتاں میرا نبی دے گئے، میرا نبی جنت دیاں بشارتاں دے گئے۔ وزیرہ کی گرامی ٹائم تھوڑا ہے ادھر تھوڑی جی شہادت سن لو۔ حضرت عثمان غنی اترو جننے رب نے کام لینے سن وہ تے لے لینے، جنہ رب نو مقصود ہے جنہ مقبول ہے انہاں رب العالمین نے اپنے بندے عثمان کو سارے کام لے لینے، مگر جو حالات خراب ہوئے میرے نبی کی حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا عثمان تیرے شہادت ایک فتنہ پیدا ہونا ہے، میرے عثمان تیری شہادت ایک فتنہ پیدا ہونا ہے، اس فتنے کے اندر مسلمان شہید ہونا ہے۔ میرے نبی نے شہادت کی خبر دے دیتی ہے اور جڑے بھائی اللہ کہنے کہ نبی نو کڈ دائی لونی، میرے نبی نے 15 سال بعد جڑا واقعہ پیش آنا ہے وہ 15 سال پہلا میرے نبی نے دس دیتا ہے عثمان تو اس فتنے وچ شہید ہوئے گا، پھر وہ فتنہ پیدا ہویا ہے سبب بن گیا میرے نبی نے مہر نبوت جڑی نبوتی دے اوتے سی بس وہ دے نال سبب پیدا ہو گیا ہے، جڑی مور چنگی گل لگدی ہے وہ بھڑی لگدی ہے اپنی مخلوق نو، جے کسے نو چنگا کہہ لینے تے وہ برا محسوس کر لگے۔ عزیزاں دی گرامی ہے نبوتی گواچی ہے نہ کنویں دے اندر مروان بے ایمان نے لب لیے، حالانکہ اس کو پہلا عثمان غنی نے 1 لاکھ روپیہ انعام رکھیا جڑا مہر نبوت والی انگوٹھی لب کے دے گا، میں انہوں انعام دیاں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مگر انہیں چھپا لئی، عبداللہ بن سبا یہودی منافق ہویا ہے، بے ایمان ہویا ہے، انہیں اسلام کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا اور کہنے لگا یہ عثمان غنی زبردستی خلافت پہ آ گئے، مولا علی کا پہلا حق تھا، یہ صدیق اکبر زبردستی آ گئے، یہ اس نے سب کو زیادہ یہ فتنے دیا گلا اور فتنے اجاگر بھی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہو گئے کہ فتنہ دماغ فتنے والا ہوتا ہے، وہ نے دماغ میں فتنہ ہی فتنہ، ہر گل فتنے والی کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا یہودی کی بے ایمان دیا منافقت کی وجہ دے نال مروان کی شرارتاں دی وجہ دے نال یہ فتنہ پیدا ہویا۔ وزیراں دی گرامی وہ مصر دے لوگ حج واسطے تشریف لے کے آئے اور حج کو فارغ ہو کے مدینہ شریف میں حاضری دیتی، مدینہ شریف جدوں حاضری دیتی تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا، کیونکہ عبداللہ بن سبا مصر دے اندر رہ کے انہیں جھوٹیاں دے نال اور مل کے اور مصریاں نو فتنے تے اجاگر کیتا ہویا سی، انہیں آکھیا ہویا سی کہ زبردستی مدینہ شریف کے اندر خلافت کی جا رہی ہے، یہ مولا علی کا حق بنتا ہے کہ صدیق پر ہمیں زبردستی کر کے عمر فاروق ہمیں زبردستی کر کے عثمان غنی ہمیں یہ عبداللہ بن سبا یہودی منافق ہو جائے مصریاں کے اندر رہ کے منافق پھراتا جاؤ، انہوں نے مروان میں نال جوڑ دیا، مدینہ شریف کے اندر مروان میں شامل کیتا۔ عزیزاں دی گرامی کافی ساری گفتگو ہے، انہاں دو بندیاں کی فطرت دے بجا دینا
مصریہ نے اپنی انتظام کی تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی جی بات بڑا دھیان ہوگے جنہوں تسی مقرر کرو گے انہوں گورنر مقرر کر دینا انہاں بھی تو کسی نے مشورہ دیتا کہ صدیق اکبر کا پتر ہے محمد بن ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب دادا ہے محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب انہاں نے اشارہ دیتا کہ انہوں مصر کا گورنر مقرر کا دیتا جائے آپ نے فرمایا چلو وانے کہتے مطابق محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مصر کا گورنر مقرر کا دینے آپ نے آڈر جاری کیتے اور پانچ نابے والا ناری اے پی براہمان کی اجازت دیتی کہ جب محمد بن ابو بکر کے نام مصر میں جاؤ اور مصر کی گورنری سنان کے سارے انتظام و احتمام ہو جائے کنٹرول میں کر لو ادھر جنابے والا ادھر ساتھی پانچ چھ تیار ہو گئی تو مصر میں روانہ ہوئے ادھر مروان نے خط لکھیا ہے خط لکھیا جو جو کے تحریر ایسی کیا جڑے بندے آ رہے ہیں آپ 5-10 جڑے بندے آ رہے ہیں انہاں زبردستی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زبردستی مصر کا گورنر مقرر کیتا ہے اور جدوں یہ مصر کے اندر داخل ہون انہاں سارے قتل کر دیتا جائے انہاں سارے مار دیتا جائے تحریر تے لکھ دیتا ہے انہوں بھی ڈب گئی سی اور دی موت لا دیتی ہے تے مٹھنی عثمان غنی نے لے لے اور جناب والا غلام عثمان غنی کا لے لیا مروان نے شرارت کی ہے ادھر روانہ کیتا ہے راستے کے اندر جناب والا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ساتھیاں دے نال اس کی ملاقات ہوتی ہے پچھوں بڑا تیزی دے نال کراس کرتے پیا ساتھی فرماتے ہیں اور لوگ ڈالوں کی طرف چلے آئے یہ تے عثمان غنی کا غلام ہے جدو رو گیا تے عثمان غنی کی اٹھنی ہے کدھر چلے آئے آخیا میں مصر پیغام لے کے چلے آؤں جب مصر کا گورنر ہے جواب پیغام لے کے چلے آؤں لابے والا ابو بکر تا پتر محمد فرما دے نے وہ مصر کا گورنر دے میں ساڈے نال تجھے ساتھیاں نے مصر کا گورنر دے ساڈے نال تو کہ گورنر پیغام لے کے چلے انہاں کہا جب مصر کے اندر گورنر ہے او دے پیغام لے کے تیرے کوئی بات ہے تیرے کوئی پیغام لے کے یا کہ نہیں لگا کدیا کہ ہے او جو ششو پنجے دے انہوں نے پا دیتا بڑی جھوٹ مارتے کبھی سچ بولتے جناب والا دی تلاشی رہی گئی جو تلاشی رہی گئی ہے جناب والا کو خط مل گیا جو خط مل گیا تے خط دے دیا ہوا سی آج میرے ساتھی پنجتا سارے نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال یہ مصر دا گورنر ہے اپنے تاؤ تے زبردستی مقرر کیتے جدوں مصر دے اندر داخل ہوئے مقرر کر دیتا ہے جدوں انہوں نے خط پڑھیا اور مور سے عثمان غنی کی لگی ہوئی ہے وہ جڑی مہر نبوت گم ہوئی تھی وہ مور لگی ہوئی ہے اٹھنی بھی ہوتی ہے غلام عثمان غنی کا ہے پیرا تھلے و زمین نکل گئی حیران ہو گئے نہیں پریشان ہو گئے نہیں کہ معاملہ کی ہو جائے وہ لوگ ایسے طرح پچھلی پیری پیشہ پڑتا ہے نہیں جدوں پیشہ آئے نہیں اکابر سے آقا نمبر آئے جمع کر لے جدی اندر مولا علی بھی شامل ہوئے نہیں طلحہ زبیر بھی شامل ہوئے نہیں عبداللہ بن ابی طلحہ بھی شامل دیگر کابر سے آقا جمع ہوئے نہیں اور جناب والا مولا علی نے دیتے ہیں کہ دیکھو تحریر پڑھی گئی مولا علی نے جو تحریر پڑھی ہے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ مصری اپنے آپ کو پار ہو گئے یعنی یہ نکالو باغی ہو گئے انہاں کیا نہیں ایسا عثمان غنی کو پوچھنا ہے آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ میں عثمان غنی ولید کی دے اندر مل جاؤں مولا علی تحریر لے کے عثمان غنی دے محل میں گئے اور جو قصر خلافت کے اندر شامل ہوئے جو جا کے پوچھا پیارے عثمان یہ تحریر پڑھو عثمان غنی نے جو تحریر پڑھی فرمایا مور میری ہے پر تحریر میری لکھی ہوئی کوئی نہیں مور لگی ہوئی میری ہے پر تحریر لکھی ہوئی میری کوئی نہیں علی کو بتایا میں 1 لاکھ روپیہ انعام رکھیا سی جڑا میری مور ہے یہ نبوت کی قوم ہو گئی ہے سرکار ہوتی وہ نہ ہو کے دے گا جو پر
اجے تک مینوں ملی کوئی نہیں پر موہرے نبوت سرکار والی یہ میرے کو یہ خلافت والی سرکار عطا کی دی ہے پر مقتل میرے کے طور پہ ہے تے خلافت دی ہے نا مگر تحریر میری کوئی نہیں فرمایا پھر غلام تھا غلام بھی میرا پر بیٹیا کوئی نہیں اونٹنی پر میری کوئی نہیں جناب والا اور مولا یعنی نہیں جو تحریر نو کسی اور تحریر دے نال نے مروان دی تحریراں سن او دے نال ملا کے تے جو غور کیتا ہے تے مولا یعنی سمجھ گئے نے کہ ساری شرارت مروان دی ہے تحریر نو تحریر نال لکھائی ایک لکھائی سارے بندے دی کوئی نہیں ہوتی لکھائی نو لکھائی نال ملا کے جو پتہ لگی ہے کہ مروان کی تحریر اور مروان جناب والا جو انکار روایت چکیا سی نس چکیا سی وہ فرار ہو چکیا سی کیونکہ وہ شہادت عبداللہ سباج ہوتی کے نام سی اس واسطے فرار ہو چکیا ہے یہ جناب والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے بابر صحابہ نے بڑی شہادت دیتیاں پر وہ مسیروں باقی ہو چکے ہیں وہ محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے وہ نہ کیا جو انہوں اپنی آپ کا پتہ کوئی نہیں انہوں اپنی ملک کا پتہ کوئی نہیں سوالی کا پتہ کوئی نہیں اور انہیں بڑیرے ہو چکے ہیں انہیں بڑیرے ہو چکے ہیں اور سفید داڑھی ہو چکی ہے سفید زلفان جناب والا جڑیاں زلفان سفید ہو چکی ہیں جنہوں انہاں بڑے پائے ہو چکے ہیں پھر انہوں خلافت دے رہے کا بھی کوئی حق نہیں خلافت کو دست بردار ہو جانا چاہیے پر میرے نبی کا فرمان سی فرمایا عثمان ایک بیلا جائے گا تو لوگ تیری قمیض خلافت اتارنے کی کوشش کر گئے پر تو اس میرے خلافت کی قمیض نہیں اتارنی اس واسطے اس دین نو ماننا لگے گا اس خلافت کی قمیض نو پہنا کے رکھنا ہے اور اس قمیض کی نبوت خلافت کی قمیض ہے نا فرمائے کی وجہ کے نام فتنے تو شہید ہونا ہے میرے عثمان میرے سبب بڑا تو شہید ہونا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمان کی سی انہیں کیا مدینہ شریف چھوڑ دے رہے خلافت چھوڑ دے رہے قمیض اتار دے رہے آپ نے فرمایا نبی کا شان چھوڑ کے نہیں جانا خلافت تو دست برداری بھی نہیں دینی اس واسطے میرے نبی کا فرمان نہیں ہے یہ سارے معاملات میں سارے طے ہونے نہیں بہرحال نہ باغیاں نے مکان کا محاصرہ کر لیا ہے
علی جان گرامی 40 دن گزر گئے نے، باغیاں نے حملہ کیتا، آلے تو آلے محاصرہ کر کے جو کھڑوتی ہوئی نہیں، ادھر مولا علی کا مشکلہ زخمی ہو گیا، ام حبیبہ کوشش کی تھی، ام حبیبہ میرے نبی کی پیاری زوجہ محترمہ مومنہ کی ماں، جناب والا انہوں نے کوشش کی تھی، یہ پیالہ پانی کا لے گیا، کہ چلو میں عثمان غنی کو پانی پلاؤں، ادھر پانی لے کے جو دنیا نے جو ہے باقیاں نے جناب والا ام حبیبہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ پانی کے روحانی امیدان انہوں نے سواری اترایا، خطرے اترایا، کہ وہ سواری نسی دیکھ دیا بٹ گیا، مدینے شریف دیا لوگوں نے فرمایا کچھ حیا کرو نبی دی ازواج دا، اوے ماں دا حیا کرو، نبی دی ازواج مومنہ کی ماں ہوتی ہے، وہ کچھ پیار کرو، اینا سی حالات خراب ہو جاتے انہوں نے تصور کیتا، کچھ کوٹھے چڑھ گئے، کچھ پچھو دیا گئے، کند پھاڑ گیا، کچھ چھڑ مار کے اندر داخل ہوئے نہیں، ایک روایت میں کہوں ہے کہ محمد بن ابی بکر پہ کا داخل ہوئے نہیں، اور جناب والا عثمان غنی کی داڑھی شریف، داڑھی مبارک پکڑی ہے جدوں محمد بن ابی بکر صدیق نے، کہ عثمان غنی کی آنکھوں میں جو آنسو نے، آپ فرمانے نے پترا، کبھی تیرا پیو صدیق زندہ ہوتا، کبھی صدیق اکبر زندہ ہوتا، اگر زندہ ہونے، تے پترا تمہیں نگاہ کرتا کہ میں تو آج کیتا ہے، ایسی گل سنی ہزار آ گئی ہے، داڑھی چھوڑ دی تھی تے نس گئے نہیں، ادھر اے نسے نے ادھر باری اندر داخل ہوئے نہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے سن پاسا یافیکہم اللہ واو السمیع العلیم، تلاوت ہو رہی سی، آپ کی زوجہ محترمہ قریب بیٹھی ہوں یا سن باغی اندر داخل ہوئے نہیں، ایک نے تلوار کا بات کیتا نائلہ دے بدنے نے آپ کی زوجہ محترمہ کے بدنیاں نہیں، تلوار دو پر لگیاں نے آپ کی عمرہ کٹ گئیاں نہیں، عثمان غنی بچا لگیا بازو اگے کیتا ہے آپ کا سجا بازو قلم ہو گیا، آپ فرماتے بھی ظالمہ اس بازو شہید کیتا ہے، انہوں میرے نبی نے اپنا ہاتھ ہاتھ کیا ہے، ظالمہ اس بازو شہید کیتا ہے، انہوں نبی اپنا ہاتھ ہاتھ لیا ہے، اور انہوں نے پریتی کے قریب بھی نہیں آگ دیتا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کے قریب بھی نہیں آگ دیتا، انہوں پہنا شہید کیتا ہے، عثمان غنی جناب والا جلینی ڈالے ڈالے نے تلوار ماری ہے، آپ نے تلوار لگی پاسا یافیکہم اللہ، اے آیات کی تلاوت کر لے سن خون کے قطرے صاحب تے گرے نے، بعض دنیا کے بڑے شہید ہو گئے جنہاں دی زمین دعائی دبے گی، بدر دعائی دبے گی، یوہ دی زمین دعائی دبے گی، غزوہ تبوک دی زمین دعائی دبے گی، پر عثمان غنی شہادت دی دعائی قیامت والے دن رب دے قرآن دی آیات دے، دن دن پہ گورو کفر لاشا پیارے ہیں، پر کوئی اٹھان واسطے تیار کوئی نہیں، کوئی نیڑے لگن واسطے تیار کوئی نہیں، کوئی گسل دین واسطے تیار کوئی نہیں، پہ گورو کفر لاشا مسلمانوں دے عثمان دا لاشا تے مدانے پر بلا دے اندر شہید دا لاشا بھی پہ گورو کفر پیا ہوئے، عثمان دے لاشے دے اٹھان والا کوئی نہیں سی نا، عثمان دے لاشے اٹھان والا استاد دے لاشے اٹھان والا بھی کوئی نہیں سی، مگر کوشش دی تھی اللہ نے رسول دی، اللہ نے رسول بانی سے روحانی ماما نے حبیبہ نے کوشش کی تھی، اور دیگر غلامہ نے کوشش کی تھی، کوشش کر کے گسل دے کے کفن پہنا کے جدوں آپ نے محلوی کا جنازہ نکلے باغیاں نے پھر بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، چھکا نکل گئے نے، پتھر برسانے شروع کر دیتے ہیں، نانا مدینہ شریف حکومت خضرہ منظور کر کے کر دیا نے آقا بہت دنیا نے بڑے جنازے اٹھنے ہون گے، دنیا کے تسا آقا بڑے جنازے دیکھنے، خدا والے جنازے دیکھنے، اور بھی جنازے دیکھنے جنہاں دی منیاں دے لوگی پھول پاتے ہون گے، اور تہاڈا یہ اولاد ہے جنہاں جنازے دے لوگی ہون بھی پتھر پہ برسا دے، عزیزان کی گرامی جنت البقیع کے اندر حلیمہ نے قدمہ کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور 4 تکبیرہ میں نماز جنازہ پڑھایا ہے، 5 تکبیرہ کیا کیا 4 تکبیرہ میں نماز جنازہ پڑھایا ہے،
اللہ تعالیٰ سب لوگ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. ان دوستان نے سنتا پڑھ دیا.